آقا یہی میرے زندگی کا سہارا ہے، یہی میرا ڈاڈلا ہے، یہی میرا نور نظر ہے، یہی میرا لگتے جگر ہے، یہی میرے زندگی کا سہارا ہے، یہی میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہی مجھے ماں کہنے والا اکلوتا بیٹا ہے۔ اے میرے آقا، میرے پاس اور کوئی دولت نہیں کہ میں قربان کر سکوں، میرے پاس اور کوئی ثروت نہیں کہ میں دے سکوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ دامن پھیلا کے ایک ضعیفہ خاتون آپ کی بارگاہ میں خیرات مانگ رہی ہے۔ اے میرے آقا، ہمارے اس دولت کو اپنے قدموں میں قربان کر لی، اسے آپ قبول کر لیجئے اور قبول کر کے اسے دولہا بنا کر کربلا میں اتار دیجئے، تاکہ جہاں یہ لگے کہ تمام سادات کرام کا خون جس اسلام کے پودے میں لگا ہے، وہی مجھ جیسے ضعیفہ بیوہ کا بھی کچھ خون، کچھ قطرہ، کچھ قربانیاں میری بھی قبول کر لیجئے، تاکہ میدان محشر میں مجھے بھی عزت کا تاج مل جائے، مجھے بھی عزت کا تاج مل جائے۔ میرے دوستوں، قربان ہے ان ماؤں کے حوصلے پر، قربان ہے ان بہنوں کے حوصلوں پر کہ اللہ اکبر کیسے کیسا دن اللہ نے بنایا تھا، تب جا کے ایسے لوگ جب ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی تو میرے دوستوں ایسے بہادر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ آج بدعمل ہمارے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں، اس لیے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گھر کا بیٹا ہو، آپ کے گھر کا بیٹا ہو، مولوی صاحب کے گھر کا بیٹا ہو، حافظ جی کے گھر کا بیٹا ہو، جاہل جی کے گھر کا بیٹا ہو، کسان کے گھر کا بیٹا ہو، سب کے سب دیکھ لیجئے کس پلیٹ فارم پر چل رہے ہیں۔ نہ انہیں قرآن یا سمجھ میں آ رہا ہے، نہ انہیں دین سمجھ میں آ رہا ہے، نہ انہیں اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، نہ انہیں ایمان سمجھ میں آ رہا ہے، نہ انہیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، نہ انہیں مسجد جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے، نہ انہیں میرے دوستوں اپنی تاریخ سمجھ میں آ رہی ہے۔ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تو شطرنج سمجھ میں آ رہے ہیں، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹی وی 11 سمجھ میں آ رہا ہے، انہیں سمجھ آ رہا ہے تو تاش کی پتیاں سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بدتمیزی سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں سمجھ میں آ رہی ہے حرام خوری سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں سمجھ میں آ رہی ہے نیتا گیری سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں سمجھ میں آ رہی ہے خرافات سمجھ میں آ رہے ہیں، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے دنیا داری سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہیرو اور ہیروئن کے کہانیاں سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے فیس بک سمجھ میں آ رہا ہے۔ ارے سنو، جب تم دنیا سمجھو گے تو دنیا کے کتے بن کے رہ جاؤ گے، دین سمجھو گے تو حسین کے شیر رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، شہدائے کربلا زندہ باد، شہدائے کربلا زندہ باد، امام حسین زندہ باد، عبداللہ قلبی زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ ماں نے انہیں یہ سمجھایا تھا، اس لیے وہ حسین کے شیر پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج مائیں انہیں دنیا کے باپ اور مائیں صرف دنیا سمجھاتی ہیں، اس لیے گیدڑ پیدا ہوتے ہیں، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں، اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ حضرات آپ کی ہماری بات نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہ نحوست پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے نحوست پھیلتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے میرے دوستوں مسلمانوں کی عزت کا گراف گرتا چلا جا رہا ہے، نیچے آتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب تک شیر دل پیدا ہوتے رہے تو میرے دوستوں جس جہاں پہ اترتے تھے وہاں اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمایا کرتا تھا، وہاں پرچم اسلام کو بلند بالا کر دیا کرتے تھے، اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو وہ مائیں قرآن سمجھتی تھی، اپنے اولاد کو قرآن سمجھاتی تھی، وہ مائیں دین سمجھتی تھی، اپنے اولاد کو دین بتاتی تھی، وہ مائیں تاریخ سمجھتی تھی، اپنے اولاد کو تاریخ بتاتے تھے۔ تب جا کے میرے دوستو یہ نوجوان شادی شدہ ہو کر بھی میرے دوستو جامع شہادت کا جذبہ لے کے کربلا میں اترے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9:55 ہو رہا ہے، اب انشاءاللہ بس تھوڑی دیر اور برداشت کریں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا آقا اب ہمارے دامن میں یہ دولت ڈال دیجئے۔ اللہ اکبر، وہ خاتون کہتی ہے میرے شوہر، میرے آقا، انہیں آپ جو ہے عطا فرما دیجئے اور انہیں
मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। एक माँ की हसरत है कि कल मैदान माशर में एक माँ की हसरत है कि एक शहीद की माँ कहलाएंगी। तो हमारे भी दिल में तमन्ना है आका इन्हें कबूल करके मेरे शौहर को मैदान में भेजो, ताकि मैदान माशर में मैं भी शहीद की बीबी कहलाऊंगी, मुझे भी एजाज मिल जाएगा, मुझे भी मर्तबा और मंजिल मिल जाएगी। ये दुनिया की तमाम आराम की चीजें कुर्बान है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा और आका हुसैन ने कहा अगर मैं एक नौजवान को करबला में भेजता हूँ तो उसके जाने से आपके बुढ़ापे का लाठी टूट जाएगा, और अगर भेजता हूँ तो इस खातून का सुहाग उजड़ जाएगा, इस खातून का सुहाग उजड़ जाएगा। तो मेरे दोस्तों दुल्हन ने कहा आका हुसैन मेरे सुहाग से ज्यादा कीमती इस्लाम का सुहाग है। तारीख़ करबला में ये भी लिखा जाएगा कि जब इस्लाम का सुहाग उजड़ रहा था तो एक खातून ने अपने सुहाग को उजाड़ दिया और इस्लाम के सुहाग को बचा लिया। अल्लाह पर आका हुसैन समझ गए कि अब इन्हें शौक शहादत है, क्योंकि माँ की भी तमन्ना वही है, बीबी की तमन्ना वही है, नौजवान हजरत अब्दुल्ला कल्बी की भी तमन्ना यही है। आका हुसैन उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, उनके लिए दुआ फरमाते हैं, और दुआ फरमाने के बाद में इजाजत देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल फरमा दे, अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल फरमा दे। हे अब्दुल्ला जाने से पहले अपने माँ के कदम का बोसा ले ले। हजरत अब्दुल्ला खड़े होते हैं, इजाजत मिल जाती है। मेरे दोस्तों जब शहादत है अल्लाह पर आंखें अस्कबार हुई, अपने माँ के कदम को चूमते हैं, माँ के कदम का बोसा लेते हैं, अपने माँ के हाथ को चूमते हैं और कहते हैं ए मेरी माँ मुझे दुआ दे कि मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, मैं बड़ी शौक के साथ अपनी शहादत और कुर्बानी को अल्लाह के रास्ते में पेश कर सकूं। अल्लाह अकबर। अब माँ के कदम को चूमने के बाद में अपनी बीबी से अलविदाई सलाम करते हैं। ये मेरी बीबी अब जी भर के आज देख ले, ये आखिरी मर्तबा है, इसलिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता है, यहाँ जाने वाला जाता है उधर से उसकी लाश आती है। मेरी बीबी जितना देखना है देख ले, वो बीबी है भीगी पलकों के छांव में अपने शौहर को देखती है और सलाम पेश करती है और कहती है मेरे शौहर जाओ, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी को कबूल करे। वो नौजवान है, आका हुसैन के कदमों को चूमा है और उसके बाद आका हुसैन ने उनको घोड़े पर बैठा दिया है। अब जब घोड़े पर बैठाया है ना, और जब घोड़े को इशारा किया है, घोड़ा जब करबला की तरफ अपने कदम को बढ़ाया ना, ये नौजवान अब्दुल्ला कल भी पीछे मुड़ते हैं और मुड़ने के बाद में अपने माँ का चेहरा देखते हैं, अपने बीबी का चेहरा देखते हैं, आंखें अस्कबार हो गई है, क्योंकि जुदाई का वो मंजर मेरे दोस्तों वो समझ पाएगा कि आज हमारे अपने घर से जब बेटी जो है शादी में हम और हमारी बेटियां जब मेरे दोस्तों यहाँ से रुखसत होती हैं, तो मेरे दोस्तों उस वक्त एक बाप के कलेजे पर क्या गुजरता है ये हम नहीं बता सकते हैं। मेरे दोस्तों जिस वक्त बेटी रुखसत होती है या बहन रुखसत होती है, उनके कलेजे पर क्या गुजरती है ये हम नहीं बता पाएंगे, बल्कि जिन्होंने अपने दिल से अपने दिल के टुकड़े को अलग किया होगा वो दिल बता पाएगा। अल्लाह अकबर की उस वक्त नजारा क्या होता है और दिलों पर जुदाई का कैसा गम होता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कल्बी की आंखें अस्कबार होती हैं। अल्लाह अल्लाह। माँ आवाज देती है ये मेरे बेटे, ये तेरी माँ की आरज़ू है कि मेरा बेटा करबला में जाए तो रोता नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ जाए, हंसता हुआ जाए। हजरत अब्दुल्ला कल्बी एड़ा लगाते हैं, करबला मोहल्ला में पहुंचते हैं। जब करबला में घोड़ा लेकर पहुंचते हैं ना, तो मेरे दोस्तों आपने कहा ऐ लोगों मुझे पहचानते हो, मुझे जानते हो? यजीदियों ने कहा नहीं, तो कहा देखो मैं कल जो है कबीले का रहने वाला, मेरा नाम अब्दुल्ला कल्बी है और मैं भी इमाम पाक का गुलाम हूँ, मैं भी हजरत आले रसूल नबी के नवासे का एक सिपाही मैदान करबला में हूँ। आओ मैदान करबला में, आओ मैदान करबला में। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हुसैनी शेर दहाड़ मारता है। इतने में एक शख्स जिसका नाम हुसैन था वो आया, इसलिए कि वो भी मुसलमान सब लोग थे, नाम यही सब था, कोई दूसरा नहीं था।
حسین آیا میرے دوستوں آپ پر وار کرتا ہے. حضرت عبداللہ کلبی کیونکہ ایک دم جوان بہادر تھے اور پہلے کے لوگ بڑے طاقتور رہا کرتے تھے. وہ تو 1347 سال کے پہلے کی بات ہے. اپنے گاؤں ہی میں ایسے ایسے ویر تھے کہ ان کی کہانیاں آپ ہی لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ کنٹل اگر رکھ لیتے تو منزل تک پہنچاتے تھے, راستے میں کنٹل نہیں رکھا کرتے تھے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا تھا. پہلے کے لوگ طاقتور تھے, یعنی جب تک وہ اپنے دین پر قائم تھے, بہیائی میں نہیں گئے, تب تک اللہ ان کو طاقتور بناتا تھا. آج ہماری زندگی بہیائی میں گزر رہی ہے, اسی وجہ سے آج میرے دوستو ہم پلپلے ہیں, ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج میرے دوستو ہمارے بدن کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک دم بالکل اس طریقے سے جیسے ایک پاکا ہوتا ہے اس میں پیپ نکلتا رہتا ہے, ویسے آج کل کے جوان ہیں, ان کا پیپ کہاں سے نکلے گا کوئی پتہ ہی نہیں پائے گا. یہ حال مسلمانوں کا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے, کہہ دو آمین. تو میرے دوستوں اب دونوں لوگوں میں تلواریں چلتی ہیں, اور جب تلواریں چلتی ہیں تو میرے دوست ایک ہی بار میں حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ظالم کو فنار کر دیا. اور جب فنار کرتے ہیں تو میرے دوستوں آپ نے کہا ہائے میرے جو عمرو بن سعد, ارے کیا دیکھ رہا ہے, میں ایک امام پاک کا غلام ہوں اور میں کفن باندھ کے اپنے گھر سے ہی چلا آیا ہوں, بھیج جسے بھیجنا ہو. اس لیے آج اس وقت میں نہ مجھے ماں یاد آ رہی ہے, نہ مجھے باپ یاد آ رہا ہے, نہ مجھے بھائی یاد آ رہا ہے, نہ مجھے دنیا یاد آ رہی ہے. آج صرف مجھے دین یاد آ رہا ہے. اپنے دین کے لیے میں مرنا اور مارنا جانتا ہوں. اپنے دین کے لیے یا تو مروں گا یا تو ماروں گا. اللہ اکبر. آؤ میدان کربلا میں وہ بزدل تھے میرے دوستوں, آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی. آپ نے نعرہ تکبیر لگایا, گھوڑے کو اشارہ کیا, گھوڑا ہوا کی طرح ان کے صفوں میں گھس جاتے ہیں. حضرت محترم حضرت عبداللہ کلبی بھی, کیونکہ وہ لوگ ایک دم کتوں کی طرح جیسے کسی جانور پر کتے چاروں طرف سے ٹوٹتے ہیں نا, ایک دم وہی منظر کربلا کا تھا. چاروں طرف سے تیر و تلوار چل رہی ہے, صرف دیکھنے والے ہزار کی تعداد میں تماشا دیکھ رہے ہیں. ہزاروں لوگ تیر و تلوار چلا رہے ہیں, ہزاروں لوگ گھیرے میں لگے ہوئے ہیں. یہ منظر کربلا کا تھا. 22,000 کے لشکر تھے. حضرات محترم اسی بیچ میں تلوار چلتی رہی. حضرات وہ کاٹتے رہے, لوگوں کی لاشیں گاجر مولی کی طرح زمین پر گرتے رہے. حضرات بڑی بہادری کے ساتھ, بڑی جمع مردی کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے رہے. انتہا میرے دوستو یہ بھی زخموں سے چور چور ہو گئے. ایک تیر چلتی ہے, ان کے گھوڑے پہ لگ جاتی ہے, گھوڑے کے پیشانی پر گھوڑا زمین پر گرتا ہے. آپ بھی زمین پر گرتے ہیں. اب پیدل میرے دوستو آپ پیدل تلوار چلاتے ہیں. اب تو گھوڑا بھی زخمی ہو کر گر چکا ہے. آپ پیدل چل رہے ہیں اور پیدل ہی حضرات ہزاروں لوگوں سے آپ ایک بارگی لڑ رہے ہیں, لیکن آپ بھی چند منٹ میں زخموں سے چور چور ہو گئے. اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ اب کشی کھا کر میدان کربلا میں گر چکے ہیں. اب جب گرے میرے دوستوں پھر آواز آتی ہے. عمرو بن سعد نے کہا اے حسین اپنے دوسرے غلام کو لے کر جاؤ. حضرت امام حسین جد ہی والی صلاۃ و سلام ہے, دوڑے دوڑے کربلا میں اللہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے دوستو اپنے اس غلام کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میرے دوستو کیا دیکھتے ہیں, حضرت عبداللہ کلبی ان کے آنے سے پہلے ہی جام شہادت نوش کر لیا تھا. ان کی روح نکل چکی تھی. پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عبداللہ کلبی کی لاش کو اٹھاتے ہیں جو خون میں ڈوبی ہوئی لاش ہے. اب بتاؤ آقا حسین بھی خون میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی لاش اٹھاتے ہیں تو حضرات لاش کا جو خون ہے یہ بھی خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. آلے نبی ہیں, لے کر وہ لاشا حضرات خیمے میں پہنچتے ہیں. ان کی ماں سے کہتے ہیں یہ عبداللہ کلبی کی ماں حضرت عبداللہ کلبی کی ماں ہیں. انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا اللہ نے تیرے بیٹے کے قربانی کو قبول کر لیا ہے. انہوں نے دامن پھیلا دیا, جھولی پھیلا دیا, کہا میرے لال کے لاش کو میرے گود میں ڈال دیجئے. حضرات جب اپنے ایک لوتے بیٹے کے لاش کو ان کے گود میں ڈالتے ہیں, اللہ اکبر, ایک ماں تھی کہ بیٹے کے لاش کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور بی بی کو ایسی چیخ نکلتی ہے کہ بی بی اسی
وقت انتقال کر جاتی ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتی ہے۔ یہ خاتون ہے اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر بے ہوش ہے۔ میرے دوستوں کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، سجدہ شکر کربلا میں ادا کیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جہاں سب لوگوں کا خون جو ہے اسلام کے لیے لگا ہے، یا اللہ مجھ جیسے لاچی جس کو میں نے بڑی ہی ارمانوں سے پال کے جوان کیا تھا، تیرا شکر ہے کہ میری بھی یہ قربانیاں رنگ لے آئی ہے کہ آلے نبی پر اپنے جان کو انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اپنے جان کو اتنے خوشی سے میرے راستے میں قربان کیا، نہ انہیں مردہ کہہ سکتے ہو، نہ انہیں مردہ تم سوچ سکتے ہو، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں سے میں چھوڑا ہوں کل ہی سے اٹھا کے آگے بیان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس محفل نور کو قبول فرمائے، ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے ماشاءاللہ آج ہمارے ببر چچا کی طرف سے ان کے پروار کی طرف سے پروگرام تھا، پہلے دن ہمارے حاجی اقبال صاحب، شمیم خان، نور محمد، شفیع محمد یعنی ان کے گھر کی طرف سے پروگرام تھا، اور پچھلی رات میں ہمارے سفر عالم اور منع چچا کے طرف سے پروگرام تھا، اور آج کا پروگرام تھا۔ میری دعا ہے کہ یہ ساری قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر غلاموں کو بھی جگہ عطا فرمائے، امام پاک کے غلامی میں ہم سب کو اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔